میں نے بیرسٹر غور صاحب سے رابطہ کیا اور ان کو فون کیا, پوچھا ان سے کہ کیا یہ نام آفیشیل ہیں پی ٹی آئی کی جانب سے, آپ آن کرتے ہیں ان ناموں کو؟ تو انہوں نے بتایا, میں اسے پڑھ کر کیا سیز فائر ہو گیا سر علی حمزہ اور شیخ وقاص صاحب میں چلا سارے وہ ہم بہن بھائی ہیں سارے, ساری پارٹی ایک ہے علی آفتاب وقاص رقم راجہ صاحب سب ایک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو عبد القادر کا سلام. پاکستان میں 16 جولائی کی رات ہے اور آج کا ولاگ تھوڑا لیٹ آنے پر معذرت خواہوں بیکاز آج بہت زیادہ بیک ٹو بیک ہیپننگز تھیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میں بارش سے بھیگتے بھیگتے ہی ذرا کے پی ہاؤس سے یہاں پہنچا ہوں اسٹوڈیو میں. آج ایک تو پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس تھا جو تقریباً 4.5 گھنٹے تک جاری رہا. اس اجلاس کے دوران کیا بات چیت ہوئی ہے, کیا اندرونی کہانی ہے, بیرسٹر غور سے میرا رابطہ ہوا, انہوں نے کیا تفصیلات بتائی ہیں, یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اور پھر جو تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے, آج ان کی بھی ایک الگ پریس کانفرنس تھی, اس طرف بھی توجہ تھی اور انہوں نے آج اپنے تنظیمی عہدیداروں کا اعلان کر دیا. یہ ساری ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھنی ہے. پھر اوور آل پاکستان کے ملکی جو سیاسی منظرنامہ ہے اس کے حوالے سے بھی کچھ پیش رفت ہے. ملک میں گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کے حوالے سے تو ہم پہلے باتیں سنتے آ رہے ہیں کہ گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کی ضرورت ہے اس ملک کو. آج یہ بتایا گیا ہے کہ گرینڈ نیشنل انسٹیٹیوشنل ڈائلاگ کے بارے میں کچھ کیا جائے اور اس کو چارٹر آف ڈیموکریسی پارٹ 2 کا نام دینے کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ تجویز کہاں سے آئی ہے اور اس کے اوپر کون کام کر رہا ہے وہ بھی آپ کو بتانا ہے. لیکن پہلے ذرا پی ٹی آئی کی انٹرنل پالیٹکس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. پارٹی میں سیز فائر کی کوششیں ہو رہی ہیں. عمران خان صاحب کی جانب سے کل جو ہدایت نامہ سامنے آیا, جو حکم سامنے آیا, جو ٹویٹ کی صورت میں ایک پورا ڈرافٹ پی ٹی آئی کے ارکان پارلیمنٹ کے سامنے ہے, اس کے بعد ظاہری بات ہے ارکان پارلیمنٹ کے لیے آسان نہیں ہے ان تمام ہدایات کے اوپر عمل کرنا. ایک مشکل نیریٹو کے ساتھ, ایک مشکل بیانی کے ساتھ بڑی مضبوطی سے کھڑا ہونا پڑے گا. اسی لیے پارٹی میں تھوڑی ہلچل بھی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہنگامی اجلاس بلایا گیا, تمام پارلیمنٹیرینز کا مشترکہ اجلاس ہوا کے پی ہاؤس اسلام آباد میں. اس کی ڈیٹیل ذرا بعد میں بتاتا ہوں آپ کو کہ آج کیا بات چیت ہوئی ہے. لیکن اس سے پہلے جو عمران خان صاحب کی ڈائریکشن ہے کہ سارے اختلافات ایک سائڈ پہ رکھ دے, بس بہت ہو گیا, انف از انف. یہ کچھ تیسری چوتھی دفعہ وہ کال دے رہے ہیں. باقی تو ہر بات کہتے ہیں عمران خان کی بات جیسے لوہے پہ لکیر ہے, پتھر پہ لکیر ہوتا ہے نا, ہاں پتھر پہ لکیر سوری, تو اس طرح مانتے ہیں ہر بات. لیکن جب وہ کہتے ہیں اختلافات ختم کر دیں, اس کے اوپر کوئی نہیں آتا اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ بس میں لیڈر بن کے سامنے آؤں یا میں اپنا بہت زیادہ ووکل ہو کے سامنے آؤں اور لوگوں کو بتاؤں کہ میرا سٹینڈ سب سے امپورٹنٹ ہے. اس چکر میں کیا نقصان ہو رہا ہے پارٹی کو, کیا عمران خان صاحب کے لیے مشکل پیدا ہو رہی ہے, اس کا ادراک نہیں کر رہے اور لڑائی جھگڑے بہرحال جاری تھے. کل پھر یہ معاملہ جب ان کے سامنے گیا تو انہوں نے کہا کہ سیز فائر کیا جائے. اب جو انہوں نے ایگزیکٹ لفظ کہے ہیں وہ علیمہ خان نے بھی نہیں بتائے اور یہاں پہ میں بھی نہیں بتاتا, تھوڑے ہارڈ ورڈز ہیں, لیکن یہاں پر سیز فائر کے اوپر بات ہوئی ہے. آج اس کو انیشیٹ کیا ہے سلمان اکرم راجہ نے اور انہوں نے کہا کہ میں عمران خان صاحب کی ہدایت کے مطابق پارٹی کو بغیر اختلافات کے آگے بڑھانے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے کہا کہ میں پہل کروں گا اور عالیہ حمزہ صاحبہ کے ساتھ بیٹھوں گا, عالیہ بہن کے ساتھ انہوں نے کہا میں بیٹھوں گا اور چیزوں کو سارٹ آؤٹ کروں گا. یہی مناسب حل ہے کہ اگر اختلافات ہے بھی صحیح تو ضروری تو نہیں ہے کہ اس کو آپ نے سوشل میڈیا پہ اچھالنا ہے, اس کو میڈیا پہ اچھالنا ہے, ایک پورا میڈیا ٹرائل آپ کا شروع ہوتا ہے. اس سے بیٹر یہی ہے کہ آپ آپس میں بات کر لیں اور اس کی طرف معاملہ جا رہا ہے. اب آجیے ذرا کے پی ہاؤس میں کیا ہوا. اب سے تھوڑی دیر پہلے پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس اور کچھ 4.5 گھنٹے تک یہ اجلاس چلا. میں آپ کو تفصیل بتا دیتا ہوں. پہلا اس میں عمران خان صاحب کے حوالے سے جو ان کے ساتھ جو سلوک رکھا جا رہا ہے جیل میں, اس کے اوپر ڈیٹیل ڈسکشن, احتجاجی تحریک, پھر جمشید دستی کی نااہلی, عمر ایوب خان کے خلاف الیکشن کمیشن کا ریفرنس, مخصوص نشستوں کے چھینے جانے کے بعد کے پی میں سینٹ کا پورا ماحول, یہ ساری چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں کہ کیسے ان معاملات کے بیچ میں سے آگے بڑھنا ہے. کیونکہ مشکل صورتحال ہے, آپ کے 90 کے قریب ارکان آزاد ہیں, ان کی خرید و فروخت شروع ہونے والی ہے, منڈیاں لگنے والی ہیں, کروڑوں روپیوں کی بولیاں اب شروع ہونی ہیں, تو کیسے ٹیکل کرنا ہے, یہ سارے معاملات تھے جن کے اوپر ڈیٹیل ڈسکشن کی گئی ہے. مشکل صورتحال عمران خان کے کل کے ہدایت نامے کے باعث رہی ہے, جو انہوں نے کہا کہ ہر پارٹی ممبر جو ہے وہ ٹویٹ کرے, ری ٹویٹ کرے میرے ٹویٹ کو. تو یہ جو ڈیمانڈ ان کی طرف سے آئی ہے, بہت سارے لوگ کنی کترا رہے تھے اس سے کہ چونکہ بیانیہ بہت بھاری ہے تو کچھ دائیں بائیں ہو کے نکل جاتے تھے. آج لوگوں کو پکڑ لیا میڈیا والوں نے اور کہا کہ آپ نے ٹویٹ کیا ہے عمران خان کا, جو انہوں نے پیغام کیا تھا اس کو ری ٹویٹ کیا ہے. تو انہوں نے کہا ہم کریں گے, ہم بالکل کریں گے, ہم اس کے اوپر بات چیت کر رہے ہیں ہم.
تو دیکھیں یہ بہت آسان ہے ری ٹویٹ کر دینا، لیکن جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بات چیت کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم انڈر ڈسکشن لا رہے ہیں، دیٹ مینس کہ ان کے لیے تھوڑی سی پرابلمٹک سچویشن ہے یا ان کے لیے مشکل ہے کہ وہ باہر رہ کے یہ سارا کچھ کر پائیں۔ بہرحال آپ لوگ بتائیے آپ کی نظروں سے کس کس کا گزرا ہے ٹویٹ اور کون ابھی بھی باقی ہے۔ اب آ جائیے، جو میں نے سٹارٹ میں آپ کو بتایا کہ بیرسٹر گوہر سے بھی رابطہ ہوا، کچھ اندرونی کہانی جاننے کی کوشش کی۔ جو اس ٹائم کویشچن ہے وہ یہ کہ یہ جو سینٹ کے لیے امیدواروں کا انتخاب کیا جا رہا ہے، اس کی منظوری کس نے دی ہے؟ عمران خان نے منظوری دی ہے یا بیرسٹر سیف صاحب نے آ کے بس اعلان کر دیا، یا یہ کہا گیا ہے کہ سارے مشاورت سے ڈیسائیڈ کریں؟ کیونکہ کل ہمیں دو چیزیں سننے کو ملی، ایک یہ کہ عمران خان صاحب نے منظوری دے دی ہے، دوسرا یہ کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ سارے مشاورت سے ڈیسائیڈ کریں۔ تو بیرسٹر سیف صاحب نے آ کے ٹویٹ کر دیا، اس میں انہوں نے نام بتا دیے کہ جناب ان کو میں آگے چل کے نام بھی بتاتا ہوں کہ ان کو ہم نے ٹکٹ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے عمران خان صاحب کی منظوری کے بعد۔ تو بیرسٹر سیف صاحب کی بات پر بہت سارے لوگ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ظاہری بات ہے، بہت ساری ریزنز ہیں اس کی۔ تو لوگ چاہتے تھے کہ یا تو علیمہ خان کنفرم کریں یا پھر پارٹی کی سطح پہ اس کو آن کیا جائے۔ میں نے بیرسٹر گوہر صاحب سے رابطہ کیا اور ان کو فون کیا، پوچھا ان سے کہ کیا یہ نام آفیشیل ہے پی ٹی آئی کی جانب سے، آپ آن کرتے ہیں ان ناموں کو؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ نام عمران خان صاحب کی جانب سے فی الحال منظور کر دیے گئے ہیں، اور یہی نام ہیں جن کے بارے میں ہم آفیشیلی کسی بھی وقت باقاعدہ ایک لسٹ جاری کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس کو رکھیں گے سبجیکٹ ٹو عمران خان's اپروول کے اگر انہوں نے کوئی بھی اور چیز اس میں تبدیل کرانی ہوئی یا انہوں نے کہا کہ اس بندے کا نام نکال دیں یا اس بندے کا ہٹا دیں تو ہم وہ بھی کریں گے۔ لیکن ایز اف ناؤ آج کی تاریخ میں ایز پر بیرسٹر گوہر یہ نام عمران خان صاحب کی جانب سے منظور کیے گئے ہیں، جس میں مرزا آفریدی کا نام بھی شامل ہے۔ شروع سے بتا دیتا ہوں، مراد سعید کا نام ہے۔ جب انتخابات ہو رہے تھے جنرل الیکشن، تو مراد سعید صاحب کے والد کو ٹکٹ دیا جا رہا تھا، تو انہوں نے فون کر کے بیرسٹر گوہر کو منع کر دیا تھا، ایک آڈیو نوٹ بھیج کے کہ میرے والد صاحب کو آپ ٹکٹ نہ دیجیے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ وہ خود سینٹ کی نشست کے اوپر رہیں، اس لیے انہوں نے اپنے والد صاحب کو میدان میں نہیں اتارا۔ اچھا جسچر انہوں نے شو کیا، اور یہ پھر ورنہ بہت ساری باتیں آنی تھی۔ تو مراد سعید صاحب ہو گئے، اس کے بعد فیصل جاوید، ان کو ریٹین کیا گیا ہے۔ مرزا آفریدی یہ ڈپٹی اسپیکر رہ چکے ہیں، ان کو بھی ریٹین کیا گیا۔ تو میں نے بیرسٹر گوہر صاحب سے پوچھا کہ آپ ہی کے کولیگز کہہ رہے ہیں کہ جناب جیل کے اندر ہماری آنکھوں کے سامنے عمران خان صاحب نے ان کا نام نور الحق قادری سے ریپلیس کر دیا تھا۔ تو انہوں نے کہا وہ کافی پہلے کی بات ہے، اور ایسا نہیں تھا کہ ریپلیس کر دیا تھا اور کہا تھا کہ اس کو بالکل ٹکٹ نہیں دینا۔ جب ڈسکشن ہوئی اور عمران خان صاحب نے ریکال کیا کچھ چیزوں کو، تو انہوں نے کہا یہ وہی ہے مرزا آفریدی، ڈپٹی چیئرمین سینٹ، جو زمان پاک میں بھی آیا کرتے تھے، جو ہمارے ایونٹس ہوتے تھے رمضان کے، اور کچھ ایک دو اور انہوں نے حوالے دیے۔ تو انہوں نے کہا کہ ان سے میری ملاقاتیں ہیں، تو اس کو بھی ٹکٹ دیں۔ اور پھر جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ میری مرزا آفریدی صاحب سے آج تک واللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نہ کبھی ان سے ٹیلی فون پر بات ہوئی ہے، اپنی بات بتا رہا ہوں۔ کبھی کسی کو لگے کہ پتہ نہیں کیوں طرفداری کر دیں، آج کل سوشل میڈیا پہ میں دیکھ رہا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی پیڈ ٹویٹس ہو رہے ہیں یا ان کے حق میں کوئی باتیں ہو رہی ہیں۔ میں نہ ان کو آج تک ذاتی طور پہ ملا ہوں، نہ کبھی جانتا ہوں، نہ کبھی ان سے کوئی سلام دعا ہوئی، نہ کبھی ٹیلی فون پہ رابطہ ہوا۔ ان کا پی ٹی آئی میں کوئی بہت زیادہ میں نے ایکٹیویٹیز میں نہیں دیکھا ان کو انوالو، کسی لانگ مارچ میں، کسی شارٹ مارچ میں ان کی کوئی بہت زیادہ اس طرح سے میں نے نہیں دیکھی ایکٹیویٹیز، جس طرح عام ورکر کی بہت زیادہ ہے۔ جیسے پشاور کے وہ عرفان سلیم صاحب ہیں، یا یہی نام ہے میرا خیال ہے، جن کے حوالے سے آج احتجاج ہو رہا ہے، تو ورکر ان کے ساتھ کھڑا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ٹکٹ ان کو دیں، یہ جینوئن ورکر ہے، انہوں نے مارے کھائی ہیں، برداشت کیا ہے۔ لیکن دوسری جانب یہ فیصلہ بھی عمران خان صاحب کا ہے، اور اس کو بیرسٹر گوہر نے بھی کنفرم کر دیا آج، اور ساتھ انہوں نے جو جنرل سیکریٹری ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب، انہوں نے بتایا کہ جو وکیل ان سے عمران خان صاحب سے گزشتہ روز مل کے آئے ہیں، انہوں نے بھی یہی بتایا کہ عمران خان صاحب نے ان کی موجودگی میں اس نام کی منظوری دے دی ہے۔ اب کسی کو جو بھی تنقید کرنی ہے وہ ضرور کرے، لیکن اس ٹائم پہ یہ منظوری عمران خان صاحب کی جانب سے آئی ہے، اس لیے اس کے اوپر میرا خیال ہے اب اور تنقید شاید نہ ہو۔ لیکن اگر باہر احتجاج اتنا شدید ہوا کہ کل عمران خان صاحب تک یہ بات پہنچے ملاقات کے دوران کہ جناب یہ نام ہمیں بدلنا چاہیے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ نام بدل دیا جائے۔ تو لیکن یہ ایک خاصا رہا ہے عمران خان صاحب کا کہ وہ اپنے ورکرز کی بات سنتے ہیں۔ اگر یہ احتجاج بڑے پیمانے پر کنورٹ ہو گیا اور عرفان سلیم صاحب کے لیے بہت سارے لوگ نکل آئے، تو پھر مشکل ہو سکتی ہے۔ فی الحال جو ہے وہ ان کا نام شامل ہے۔ اس کے علاوہ اعظم سواتی ہیں ٹیکنوکریٹ کی لسٹ پہ، روبینہ ناز ہیں، اور مشال یوسف زئی صاحب ہیں۔ مشال یوسف زئی کے نام پہ بھی بہت سارے لوگ
تنقید کر رہے ہیں. میرا ان سے بھی کبھی رابطہ نہیں ہے، نہ کبھی ملاقات ہے. مجھے نہیں پتا کہ کیا میرٹ رہا یا کیا حساب کتاب ہے، لیکن یس میں یہ سمجھتا ہوں کہ فرام ثانیہ نشتر ٹو مشال یوسفزئی یہ بہت بڑا ڈکلائن ہے. شاید پی ٹی آئی کے پاس اس ٹائم کوئی اور اویلیبل سلاٹ نہیں ہے یا کوئی اور بندہ نہیں ہے اس حوالے سے جس کو یہ سیٹ پر کرنے کے لیے لایا جا سکے، لیکن میرا نہیں خیال کہ ثانیہ نشتر کا کوئی متبادل ہو سکتا ہے. میں نے ثانیہ نشتر کو کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، ان کی ڈیڈیکیشن کو دیکھا ہے، ان کی ڈیووشن کو دیکھا ہے، جس طرح سے وہ دن رات ایک کر کے کام کر رہی تھی. آئی وش کہ کبھی دوبارہ ایسا موقع ہے کہ وہ پاکستان کو سرو کر سکیں. اس حکومت کو چاہیے تھا کہ ان کو باہر جانے سے روکتے، ان کو ریکویسٹ کرتے، ان کو مناتے کہ آپ ہمارے ساتھ کام کر رہے. ثانیہ نشتر کسی بھی گورنمنٹ کے ساتھ کام کرتی، شاید وہ ان کے ساتھ نہ کر پاتی، لیکن اگر وہ کسی بھی گورنمنٹ کے ساتھ کام کرتی تو لوگوں کے لیے کم از کم آسانی ضرور لے کے آتی، جتنا وہ محنت سے کام کرنے والی خاتون ہے. میں نے ان کو 2 سالوں میں بھرپور محنت کرتے ہوئے دیکھا، جب وہ ریسٹ لیس ہو کے بھی انہوں نے لوگوں کی خدمت کی. اینی ہاؤ یہ ساری سچویشن تھی. اب آ جائیے ذرا، میں نے آپ کو بتایا تھا سٹارٹ میں کہ ملک میں گرینڈ نیشنل انسٹیٹیوشنل ڈائلاگ کے حوالے سے چارٹر آف ڈیموکریسی پارٹ 2 کی باتیں ہو رہی ہیں. سابق چیئرمین سینٹ ہیں میاں رضا ربانی، سینئر سیاستدان ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے. انہوں نے آج ایک خط لکھا، ایک ڈرافٹ انہوں نے بلکہ منظر عام پہ لائے ہیں، جس میں انہوں نے اپیل کی ہے تمام اداروں سے کہ اس ملک کو ایک گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کی ضرورت ہے. نہ صرف گرینڈ نیشنل ڈائلاگ بلکہ انسٹیٹیوشنل ڈائلاگ، یعنی اداروں کے درمیان ڈائلاگ ہو. سارے طے کر لیں کہ اپنی اپنی ڈومین کیا ہے، سمت کیا ہے، کس طرح سے آگے بڑھنا ہے، تاکہ پاکستان میں یہ جو پولرائزیشن ہے اس کا خاتمہ ہو سکے، اس میں رول آف لا پریویل کر سکے، آئین کی بالادستی ہو سکے. اس کے لیے انہوں نے کچھ تجاویز دی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ایک چارٹر آف ڈیموکریسی 2 کا نام انہوں نے دیا ہے. پہلے بھی ایک بار ہو چکا، ایک بار پھر اس ملک کو ضرورت ہے چارٹر آف ڈیموکریسی کی. یہ مثبت سوچ ہے جس کی طرف پاکستان کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. جو ہو چکا اس کو اگر کور کرنا ہے، اس میں سے نکلنا ہے، تو یہ سب سے بیسٹ چیز ہے کہ سارے سیاستدانوں کو اس کی طرف سوچنا ہوگا. اچھا اب آ جائیے ذرا، جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کی پریس کانفرنس ہوئی، جلدی سے بتا دیتا ہوں. اس پریس کانفرنس کا مقصد بیسیکلی یہی تھا، پاکستان میں رول آف لا اور آئین کی بحالی، اور اس کے لیے یہ جو پلیٹ فارم بنایا گیا ہے اپوزیشن جماعتوں پر مشتمل، انہوں نے اپنے تنظیمی عہدیداروں کا اعلان کیا ہے ایک طرح سے. اور اس میں جلدی سے بتا دیتا ہوں، محمود اچکزئی جو ہیں وہ چیئرمین ہوں گے اس تنظیم کے. ابھی تک یہ تنظیم ایسی چل رہی تھی کہ بس سربراہ ہیں محمود اچکزئی صاحب، تنظیمی عہدے نہیں تھے. اب محمود اچکزئی صاحب کو چیئرمین بنا دیا ہے. علامہ راجہ ناصر عباس وائس چیئرمین ہوں گے. مصطفیٰ نواز کھوکر کافی ووکل ہیں اس پلیٹ فارم پہ، وہ بھی وائس چیئرمین ہوں گے. پی ٹی آئی کے پاس آئی ہے جنرل سیکریٹری کی نشست، اور اسد قیصر جنرل سیکریٹری ہوں گے. پھر صاحبزادہ حامد رضا کی ایلائی ہیں پی ٹی آئی کے اور اس پلیٹ فارم کے، وہ سیکریٹری اطلاعات بنائے گئے ہیں، اور حسین اخونزادہ اس پلیٹ فارم کے ترجمان ہوں گے. اینڈ بائی دا وے کل پھر ملاقاتوں کا دن ہے، 6 لوگوں کا نام دے دیا گیا ہے، اور ایک اور اینکر جو ہیں وہ اس بار لسٹ میں ڈال دیے گئے ہیں کہ ان اینکر کی ملاقات کرائی جائے، اور اس بار ہیں اطہر کاظمی. ان کا نام پی ٹی آئی نے لسٹ میں ڈالا ہے. پہلے علینا شگری نے کوشش کی تھی ملاقات کرنے کی، وہ ناکام رہی. اب اس بار اطہر کاظمی کا نام ڈال دیا گیا ہے. کل اگر ان کی ملاقات ہوتی ہے تو پتہ چلے گا، اگر نہیں ہوتی تو پھر ایک نیریٹو مارکیٹ میں آ جائے گا کہ دیکھیں خواجہ آصف صاحب تو کہتے ہیں میڈیا کو جا کے دیکھنا چاہیے، اور یہاں پہ الاؤ نہیں کر رہے میڈیا کو. اور ہو سکتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد وہ اپنی پسند کے کچھ اینکرز، من پسند جیسے انٹرویوز کے لیے سلیکٹ کیے جاتے تھے کچھ لوگ، ایسے کسی کو بھیج دیں کہ جناب ہم صورتحال دیکھ کے آئیں. مجھے لگتا ہے، مجھے خدشہ یہ ہے کہ یہ ہونے والا آئندہ آنے والے دنوں میں. اچھا جی، خبریں اور بھی کافی ساری ہیں. میں نے آپ کو کے پی میں مخصوص نشستوں کی دلچسپ صورتحال بتانی تھی، لیکن میرا خیال ہے وقت ہمارے پاس کم ہے، وہ میں کل شامل کر لوں گا کچھ اور تفصیلات کے ساتھ. لیکن جاتے جاتے ایک بات کے اوپر تو میں لازمی ڈسکشن کرنا چاہ رہا تھا، اور وہ ہے ایک سینئر اینکر ہیں، بلکہ پہلے تھیں، ابھی آج کل میں نے ان کو دیکھا نہیں ہے. جیسمین منظور ان کا نام ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، خاتون اینکر، کافی عرصے سے آف سکرین ہیں. ان کے کچھ گھریلو ایشوز چل رہے ہیں. عموماً تو ہم گھریلو معاملات میں کیا ہی ڈسکشن کریں، لیکن ان کی میں نے کچھ تصاویر دیکھی جو انہوں نے خود پوسٹ کی ہیں. دیٹ مینس کہ ہم اس کے اوپر کامنٹ کر سکتے ہیں. ڈومیسٹک وائلنس کا یہ ایشو رہا ان کے لیے، اور میں تصویریں یہاں پہ نہیں دکھا رہا، اوبیسلی سوشل میڈیا پہ ہر جگہ وائرل ہے، لیکن ان کے ساتھ بہت برا سلوک ہوا. ان کے ہسبینڈ نے غالباً ان کے اوپر تشدد کیا، جس کا وہ اظہار بھی کر رہی ہیں. میں خالی اس پلیٹ فارم کے تھرو یہ بات تو کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو اپنا لائف پارٹنر پسند نہیں ہے، یا آپ ان سے ایگری نہیں کرتے، ڈس ایگری کرتے ہیں کسی چیز کے اوپر، تب بھی اگر ایکسٹریم پوزیشن بھی آ جاتی ہے
تو تشدد تو کسی چیز کا حل نہیں ہے. یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ آئی ایم انیبل ٹو انڈرسٹینڈ کہ کوئی کیسے مار پیٹ کر سکتا ہے اپنے لائف پارٹنر کو، وہ بھی خاتون کو. خاتون کو بھی نہیں کرنی چاہیے، لیکن ایک خاتون، ایک نہتی، ایک کمزور خاتون، کمزور بھی چلے نہیں کہنا چاہیے، پھر لوگ کہتے ہیں کہ جینڈر ڈسکریمنیشن ہے، لیکن یہاں پر تو کمزوری رہی ہوگی نا ان کی کوئی نہ کوئی، کہ ان کو اتنا وہ مار پیٹ کے ان کی حالت ہی ایسی کر دی کہ وہ بیچاری اپنی تصاویر دکھا کے کہہ رہی ہیں کہ میرے ساتھ اتنا ٹارچر ہوا. تو ایٹ ورسٹ کیس سینیریو بھی اگر آپ کو اپنا لائف پارٹنر پسند نہیں ہے یا کوئی بھی سچویشن ہے، اللہ تعالیٰ نے راستے رکھے ہوئے ہیں، آپ کے لیے راستہ رکھا ہوا ہے. تو وحشیانہ تشدد کرنے کی بجائے یا وحشی پن پہ اتر آنے کی بجائے آپ بڑے گریسفلی ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اس چیز کو سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ اس چیز سے نکل نہ سکے. تشدد اور مار پیٹ وہ بھی مرد کے ہاتھوں، یہ تو مرد کو ویسے ہی زیب نہیں دیتا. بہرحال اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہتری کرے اور وہ اس ٹراما سے نکل جائیں جتنی جلدی ہو سکے. سٹوری کی میں سمجھتا ہوں کہ دونوں سائڈز کو دیکھنا چاہیے. پتہ نہیں کیا سچویشن رہی ہوگی، لیکن پھر بھی مار پیٹ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، تشدد کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، اور ایسے رشتے میں تو قطعی نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے اسلام میں. اینی ہاؤ ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.